السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تفسیر النصفی سورۃ الکہف کے اندر آج ہمارا سبق ہے کہ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ یہاں سے ہمارا سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اصحاب کہف جو ایک نوجوانوں کی جماعت تھی، انہوں نے ایک پہاڑ کی جانب پناہ لی اور وہ کہف میں جا چھپے، اور کہف میں جا چھپنے کے بعد ہم نے ان کے کانوں پر پردے گرا دیے تاکہ ہم ان کو گہری نیند سلا دیں، تو گہری نیند ہم ان کو سلا دیں سالوں سال تک کے لیے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو ثم بعثناہم، اور پھر ہم ان کو جگائیں، ایقظناہم۔ تو یہاں سے آج ہمارا سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثناہم، تو پھر ہم نے ان کو جگایا، ایقظناہم یعنی کہ ہم نے ان کو جگایا من النوم، اس نیند سے اس کو جگایا، ان کو جگایا جس نیند میں ہم نے ان کو سلا دیا تھا۔ لنعلم ای الحزبین، کیوں جگایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت بیان فرماتا ہے۔ لنعلم، تاکہ ہم جان سکیں، ای الحزبین، کہ دونوں گروہ میں سے کون سا گروہ، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت، المختلفین منہم فی مدتی لبثہم، یعنی وہ کہ جو اختلاف کر بیٹھے تھے اپنی مدت کے متعلق، اپنے سونے کی مدت کے متعلق، تو تاکہ ہم جان سکیں کہ ان کی جماعت کے اندر جو اختلاف ہو گیا تھا سونے کی مدت کو لے کر، تو ہم جان سکیں ای الحزبین احصی، کہ کون سی ایسی جماعت ہے کہ جو اس کو اچھی طرح سے شمار کرا دے اور اس کو اچھی طرح سے گنا دے کہ ہم اتنی مدت تک سوئے رہے ہیں۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جگایا کہ وہ کس طرح سے اس بات پر تذکرہ کریں گے اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کو ملاحظہ کریں گے۔ فی مدت لبثہم، جو کہ اختلاف کر بیٹھے تھے، منہم، ان میں سے ہی، فی مدت لبثہم، اپنے سونے والی مدت کو لے کر، اپنے سونے والی مدت کے بارے میں، لأنہم لما انتبہوا، اس لیے کہ اصحاب کہف جب جاگے، لأنہم لما انتبہوا، اس لیے کہ جب وہ اصحاب کہف جاگے تو جاگنے کے بعد اختلافو، ان لوگوں نے اختلاف کر لیا، فی ذالک، اپنے سونے کے بارے میں، سونے کی مدت کے بارے میں، وذالک قولہ، اور ان کا اختلافی قول جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک شخص نے کہا، کم لبثتم، جیسے جب کافی دیر تک سوتے سوتے جب ایک انسان جاگتا ہے تو جاگنے کے بعد کہتا ہے میں کب سے سو رہا ہوں، تو ایسے ہی یہاں پر ایک شخص جاگ کر، سارے کے سارے لوگ جاگے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اور قال قائل منہم، اور آخرکار ان میں کا ایک شخص بول پڑتا ہے اور کہتا ہے، کم لبثتم، تم کتنی دیر تک سوتے رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، تو کہنے والے کہتے ہیں ان میں سے ہی، قالوا، تو جواب دیتے ہیں ان کے آپس میں ہی ساتھی جواب دیتے ہیں، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا چند دن سوئے ہوں گے، بس زیادہ نہیں سوئے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں، ربکم اعلم بما لبثتم، تم کتنے سوئے یہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر چونکہ اختلاف ہو جاتا ہے ان لوگوں کے درمیان۔ وکان الذین قالوا، اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے، ربکم اعلم بما لبثتم، ہم الذین علموا، یہ وہی لوگ تھے کہ جن لوگوں نے جان لیا تھا، ان لبثہم قد تطاول، کہ ان کے سونے کی مدت بہت لمبی ہو گئی تھی۔ وہ لوگ جانتے تھے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے۔ ایک شخص وہ تھا جو سوال کر رہا تھا، قال قائل منہم، ایک ان میں سے ہی ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم کتنی دیر تک سوتے رہے؟ تو کم لبثتم میں جن سے مخاطب کیا تو وہ لوگ کہتے ہیں، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم کچھ دن سوتے رہے۔ تو دوسرے لوگوں نے کہا، نہیں، کچھ دن نہیں سوئے، ہم ایک دن یا کچھ دن نہیں سوئے، بلکہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قالو، تو وہ لوگ بولے دوسرے والے، ربکم اعلم بما لبثتم، تم کتنی دیر تک سوتے رہے اس کا تمہیں اور ہمیں پتہ نہیں، بلکہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے۔ وکان الذین قالوا، اور یہ وہی لوگ تھے جن لوگوں نے یہ کہا تھا، ربکم اعلم بما لبثتم، کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنے دنوں تک سوتے رہے۔ ہم الذین علموا،
یہ وہی لوگ تھے کہ جو لوگ جان گئے تھے انا لبثہم قد تطاولا، کہ ان کا دیر تک جاگے رہنا قد تطاولا کافی مدت تک ہو گیا تھا، او ای الحزبین المختلفین من غیرہم احصا لما لبثوا، یا تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ ای الحزبین المختلفین من غیرہم، کہ ان کے علاوہ کون ہے جو ان کی مدت کو جان سکے، ای الحزبین المختلفین من غیرہم، جو کہ اپنے علاوہ سے اختلافات کرے کہ ہم جان سکیں ای الحزبین کہ کون ہیں وہ دو گروہ، کون ہیں وہ دو جماعت والے لوگ، المختلفین من غیرہم، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے علاوہ سے بحث کریں گے، اختلاف کریں گے، احصا اور بتا پائیں گے، شمار کر پائیں گے، لما لبثوا امدا، کہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی مدت تک سوتے رہے، امدا کا معنی غایتاً، یعنی زیادہ سے زیادہ حد تک اور آخری سے آخری زمانے تک کتنے زمانے تک سوتے رہے۔ تو اس بات کو جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اس لیے جگایا کہ جاگنے کے بعد ان کی حیرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ کرے اور دیکھے کہ یہ لوگ کس طرح سے آپس میں اختلاف کریں گے، اور کون ہے وہ گروہ جو حق بات بتائے گا اور جو یہ کہے گا کہ رب تمہارا زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر تک سوتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت تھی۔ احصا فعل ماضن، امدا ظرف لاحصا، بتا رہے ہیں کہ لفظ احصا جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور امدا جو ہے یہ ظرف ہے اور متعلق ہے احصا سے۔ یا تو امدا مفعول لہو ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت تک کے لیے جو وہ سوتے رہے ہیں اس کو وہ بتا سکیں اور جان سکیں۔ والفعل الماضی خبر المبتدائی، فعل ماضی جو ہے وہ مبتدا کے لیے خبر واقع ہو رہا ہے، وہ ایو، اور وہ جو مبتدا ہے وہ ایو ہے، ایو مبتدا ہے اور احصا فعل ماضی اس مبتدا کے لیے خبر ہے، اور احصا کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی وہ اس جماعت کی طرف لوٹ رہی ہے جو اس بات کو شمار کرے گی، جو اس مدت کو شمار کرے گی کہ وہ کتنے دن تک سوتے رہے۔ والمبتدا ما خبری صد وصد مفعولی، تو لہذا خبر والمبتدا مع خبری، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر دو مفعول کے قائم مقام ہوا، دو مفعولوں کے قائم مقام ہوا، نعلم کے صد مصد مفعولی نعلم کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہوا۔ کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو دو مفعولوں کو چاہتے ہیں، تو نعلم چونکہ دو مفعولوں کو چاہنے والا ہے لیکن یہاں پر دو مفعولوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ ایو والمبتدا، ایو اور مبتدا اپنی مع خبری ہی، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر صد مصد مفعولی، دو مفعولوں کے قائم مقام اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ایو مبتدا ہے اور ایو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر نعلمہ جو کہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے یہ اکیلا ہی اپنی خبر کے ساتھ مل کر دو مفعولوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ والمعنی، مطلب یہ ہے اس آیت کے اندر، مراد یہ ہے اس آیت کے اندر ایہم ضبط امدا، یعنی کہ مدت کو کون یاد رکھنے والا ہے۔ یہاں پر یہ مطلب ہے کہ ایہم ان لوگوں میں سے، ان اصحاب کہف کے افراد میں سے کون ہے وہ شخص جو مدت کو اچھی طرح سے یاد رکھنے والا ہے کہ ہم یہ دیکھ پائیں۔ لِأَوْقَاتِهِمْ، یعنی اپنے وقت کو کہ جتنے وقت تک وہ سوتے رہے، لِأَوْقَاتِ لُبُثِهِمْ وَأَحَاطَ عِلْمًا بِأَمَدِ لُبُثِهِمْ، یعنی کہ ان میں سے کس نے اپنے وقت کو یاد رکھا، لِأَوْقَاتِ لُبُثِهِمْ یعنی اپنے سونے کی مدت کو کس نے یاد رکھا، وَأَحَاطَ عِلْمًا اور اس کو مکمل طریقے سے جان لیا، بِأَمَدِ لُبُثِهِمْ آخر اور انتہائی زمانے تک سونے والی مدت کو کس نے اچھی طرح سے یاد کر لیا۔ اس بات کو جاننے کے لیے ہم نے ان کو دوبارہ جگایا، لیکن اس کی خبر کسی کو بھی نہیں ہوئی کہ وہ کتنے دن تک سوتے رہے۔ ومن قال، اور اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے، ومن قال سے ایک اعتراض کا جواب ہے، ومن قال سے ایک اعتراض ہے، فقط ذلہ سے اس اعتراض کا جواب ہے۔ ومن قال، اگر کوئی شخص کہے
احصا، یہ جو احصا میں نے سلیکٹ کیا ہے یہ احصا افعلا، افعلا کے وزن پر ہے، من الاحصاء، احصا یحصی احصاءً، باب افعال سے ہے۔ یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے ومن قال، اگر کوئی شخص یہ کہے احصا افعلا کے وزن پر ہے، احصاء سے یعنی باب افعال سے ہے، وهو العد، اور اس کا معنی آتا ہے گننا یعنی شمار کرنا، شمار کیا۔ تو یہاں پر سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو باب افعال سے ہے اور معنی ہے، اور یہ باب افعال سے ہے اور باب افعال سے معنی ہونا چاہیے متعدی کا، اور یہاں پر معنی ہے لازم کا، تو یہ سوال ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ فقط ذلہ۔ تو یہاں پر جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اعتراض باطل ہے، فقط ذلہ، یہ اعتراض زائل ہو جاتا ہے، لأن بناؤہ، اس لیے کہ احصا کا جو اصل مادہ ہے من غیر الثلاثی المجرد، ثلاثی غیر مجرد ہے۔ کون سا ہے اس کا مادہ؟ احصا باب افعال سے نہیں ہے، بلکہ یہ ثلاثی غیر مجرد ہے بذات خود، لیس بقیاس، اور یہ قیاسی نہیں ہے، یہ ثلاثی غیر مجرد ہے، اور اس کا ثلاثی غیر مجرد قیاسی، وزن قیاسی پر نہیں آتا ہے۔ تو لہذا پتہ چلا کہ لفظ احصا جو ہے، لفظ احصا وہ باب افعال سے نہیں بلکہ غیر ثلاثی مجرد ہے اور غیر قیاسی ہے، تو لہذا یہ اعتراض غلط ہے۔ تو اس کا ترجمہ شمار کرنا صحیح ہے۔ لنعلم سے بتا رہے ہیں تفسیر کرتے ہوئے، ما انہ تعالی لم یزل عالما بذلک، ایک اعتراض کا جواب ہے۔ لنعلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ ہم جان لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ مع انہ تعالی لم یزل عالما بذلک، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، مع انہ باوجود اس کے کہ انہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ، لم یزل عالما بذلک، اس کے متعلق ہمیشہ سے جانتا ہے اور جاننے والوں میں سے ہے، جاننے والوں میں سے نہیں بلکہ لم یزل عالما بذلک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ہمیشہ جاننے والا ہے۔ لأن المراد، تو یہاں پر بتا رہے ہیں مفسر تفسیر کرتے ہوئے، تو یہاں پر قرآن پاک کے اندر اس لیے ایسا کہا گیا، ایسا اس لیے کہا گیا کہ لأن المراد ما تتعلق به العلم من ظہور الامر لهم لیزدادوا ایمانا واعتبارا۔ لأن، اس لیے کہا گیا کہ المراد ما تتعلق به العلم، کہ مراد اس چیز کی ہے جو علم سے متعلق ہے، من ظہور الامر، یعنی معاملے کے متعلق ظاہر ہونے والے علم سے ہے، یعنی معاملے سے کیا ظاہر ہوتا ہے یہ جانیں، اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور یہی بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد ہے۔ ما تتعلق به العلم من ظہور الامر لہم، جو ان کا آپسی معاملہ ہے، ان کے معاملے سے کیا بات ظہور میں آئے گی، اس بات کو جاننا مقصد ہے، اور وہ جو ان کا معاملہ ہے اس معاملے کو کر کے لیزدادوا ایمانا و اعتبارا، کہ وہ ایمان اور اعتبار میں زیادہ ہو جائیں، وَلِيَكُونَ لطفاً لمؤمنی زمانہم وآیۃ بینۃ لکفارہ، اور تاکہ وہ اپنے زمانے کے مومنین کے لیے لطیف ہو جائیں، وآیۃ بینۃ لکفارہ، اور اپنے زمانے کے کافروں کے لیے ایک نشانی بن جائیں۔ اب المراد، یا تو یہاں پر یہ مراد ہے لنعلم سے، لنعلم اختلافہما موجوداً کما علمناہ قبل وجودہ، یا تو یہاں پر یہ مراد ہے تاکہ ہم جان لیں ان دونوں کے اختلافات کو وجودی طور پر جان لیں، پریکٹیکلی دیکھ لیں، جیسے کہ ہم اس کے وجود سے پہلے جانتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی کام کے ہونے سے پہلے جان لیتا ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی ہونے والا ہے، تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ تو یہاں پر دو مراد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ پہلی مراد یہ ہے کہ جو ان کے معاملے سے ظاہر ہو ہم ان کو جان لیں، تاکہ ان کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور اعتبار اور زیادہ ہو جائے، اور تاکہ وہ اپنے زمانے کے مومنین کے لیے اور زیادہ نرم دل ہو جائیں، اور وہ اپنے زمانے کے کافروں کے لیے ایک نشانی اور ایک عبرت بن جائیں، کیونکہ کسی کا دوبارہ سالوں سال بعد جاگنا یہ ایک نشانی ہے اور بہت بڑی نشانی ہے۔ یا تو دوسری مراد یہاں پر یہ ہے لنعلم اختلافہم موجوداً کما علمناہ قبل وجودہ، کہ ہم ان کے اختلافات کو جان لیں وجودی طور پر، جیسے کہ ہم نے اس کے وجود سے پہلے جان لیا تھا۔
تو یہاں پر دو طرح کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔